ابھی آپ کو براہ راست لندن لیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یورپ میں بسنے والے ہر پاکستانی کو پاکستانی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے. امریکہ میں بسنے والے ہر پاکستانی کو پاکستانی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بن کے ان مارکیٹس میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہماری سیلویشن یا ہماری بقا کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو کس قدر تیزی کے ساتھ 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ فاصلہ 5 سے 7 سال میں کر لیا تو ہم تر جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ بزنس ایز یوزول پہ ہم رہے اور ہم نے 12-15 سال میں یہ فاصلہ کیا تو جو اس وقت ہم پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے. تو لہٰذا اس وقت ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کے گرد بنائیں. انشاءاللہ چند ماہ کے اندر جو ہی پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو ہم فل تھروٹل کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے پالیسیز بھی بنائیں گے اور پروگرامز کو بھی شروع کریں گے. دوسرے نمبر پہ پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے اور حکومت اوورسیز پاکستانیز کے لیے انسینٹیوز کا اعلان کرے گی. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ انسینٹیوز کا ایک پیکج بنا رہی ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز کو جو ترسیلات پاکستان بھیجتے ہیں پرکشش مہارت دی جائیں گی تاکہ ہنڈی اور حوالے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگ بینکوں کے ذریعے پاکستان کو زر مبادلہ بھیجیں اور ہم ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بھر سکیں. تیسرا ذریعہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. ہم سب کو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی مل کر کام کرنا ہے اور اس کے لیے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ پاکستان میں ایف ڈی آئی کو مزید تیز رفتاری سے لانے کے لیے وہ اپنے فرائض کو انجام دے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہماری کوشش ہے کہ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو ایکسپورٹ کے گرد بنائے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری حکومت تیاری کر رہی ہے، پلاننگ کا حصہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انسینٹیوز دیے جائیں اور جلد ہی اس حوالے سے پرکشش اعلانات کیے جائیں گے. محدود مدت ہے. ہم نے ویژن 2025 کا پروگرام شروع کیا تھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں پرسوں جب کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ ان کے انسٹیٹیوٹ فار مینوفیکچرنگ کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ویژن 2025 جیسا ترقی کا روڈ میپ ابھی تک میں نے کسی ملک کے پاس نہیں دیکھا. تو ایک ایسا روڈ میپ جس پر ہم کامیابی کے ساتھ عمل درآمد کر رہے تھے اور 2017-18 میں ہمیں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائیں گے. ایک مومنٹم بن گیا تھا، ایک سینٹیمنٹ بن گیا تھا، ایک کانفیڈنس بن گیا تھا. 2018 کی تبدیلی نے اس کو کریش کر دیا اور آج جو ملک کے معاشی حالات ہیں ان پر کوئی یہ کہے کہ اس حکومت نے پاکستان کو بدحال کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈرائیور بس کو کھائی میں گرا کر سائڈ پہ کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ بس کو کس نے نیچے گرایا کھائی کے. جو لوگ اپنی ناتجربہ کاری سے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے اور انہوں نے ایک ہنستے بستے چلتے ملک کو کریش کر کے بدترین معاشی بحران کا شکار کر دیا. آج ہمارے معاشی بحران کی 2 وجوہات ہیں جن سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے. پہلی وہ ڈیویلیویشن جو بغیر سوچے سمجھے کی گئی، اس نے ملک کے اندر مہنگائی کی لہر برپا کی اور اسی سے جڑا ہوا وہ IMF کا معاہدہ کہ جس پر پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی، جس میں کہ نہایت سخت شرائط کو انہوں نے تسلیم کیا اور اب ہمارے پاس
شرائط سے فرار نہیں ہے۔ دوسری چیز، پچھلی حکومت نے پالیسی ریٹ کو ڈبل کیا، اور اس پالیسی ریٹ کو ڈبل کرنے سے یکایک پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ 1500 ارب روپے سے بڑھ کر 4500 ارب کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ جو 3000 ارب کا 5 سالوں میں اضافہ ہوا ہے قرضوں کی بوجھ میں، اس کو ادا کرنے کے بعد پاکستانی معیشت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے چلا سکے۔ 2018 میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا۔ 2022 میں جب ہم دوبارہ آئے ہیں تو وہ سکڑ کر 550 ارب رہ گیا، اور حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے 10 روز قبل 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہہ دیا تھا کہ آخری سرمائی کے لیے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں کریں گے۔ میں عمران خان صاحب سے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے اعلانات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پرکشش ہوں گے۔ ہم انسینٹیوز کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بینک کے ذریعے پیسے بھیجے جائیں۔ خزانہ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیوں آخری سرمائی کے لیے 1 روپیہ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ جی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے پیسے دیں؟ تو پاکستان کو کنگال کر کے جو لوگ گئے، آج اگر وہ اس حکومت کو کسی قسم کا الزام دیں تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مقدار ہے، کیونکہ آج تو یہ حکومت دن رات اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے کہ جس میں ملک کو جھونک دیا گیا۔ وزیر اعظم کبھی چین کے ساتھ، کبھی سعودی عرب کے ساتھ، کبھی UAE کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہمیں بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم ان کانٹوں کو چگ رہے ہیں، ہم ان بارودی سرنگوں کو ڈیفیوز کر رہے ہیں کہ جن کو پچھلی حکومت لگا کر گئی۔ اور یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ راستہ صاف کریں بلکہ ترقی کے دوبارہ راستے کو شروع کر کے جائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت پاکستان میں کولیبریشن کا ہے، یہ وقت پاکستان میں یکجہتی کے مظاہرے کا ہے، یہ وقت سب پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے ملک کو ایک مضبوط معیشت میں ڈھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا ہے۔ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوگا، اور کسی قسم کی جو ہے کرتبہ یا وہ کسی قسم کا جو ایک سرکس کا تھیٹر کا کوئی جو دکھاتے ہیں وہاں پہ کرتب، سیاسی کرتبوں سے الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن آئین کے مطابق ہوگا، اور آئین کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ادارہ ہے اس میں عمران خان صاحب خود فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا، اور نئی مردم شماری کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور اس کے نتائج 30 اپریل کو شائع ہوں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو 4 ماہ درکار ہوں گے نئی حلقہ بندی کے، جو آئینی تقاضا ہے۔ تو یہ سارا عمل اگست میں جا کے مکمل ہوگا، اور یہ وہی وقت ہے جب اسمبلیاں اپنی طبعی عمر پوری کریں گی۔ تو اس لیے اس موقع پر سیاسی کرتب کرنا کہ ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے تو کل کہا کہ شکریہ عمران خان کہ ہم تو چاہتے کہ حکومتیں ختم ہوں، تو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں، تو بڑی ہمیں خوشی ہے، اس پہ مٹھائی بانٹنی چاہیے۔ اور پھر آپ تو ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے نکلے تھے مرکز میں، آپ نے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ ہدف آپ کا بدل گیا۔